جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی، وہ دربار اعلیٰ تیرا خواجہ ہند، وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز ہے، ایسا نہیں کہ ہندوستان میں آنے کے بعد غریب نواز ہوئے ہوں، نہیں، بچپن سے ہی غریب نواز۔ کیسے؟ آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین، غریب نواز کے ابا جان کا نام، حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے والد صاحب کا ایک باغ تھا انگور کا، بڑا باغیچہ تھا۔ اب والد صاحب جب تک تھے وہ دیکھ بھال کیا کرتے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری غریب نواز کے کانوں پر آ گئی، اور غریب نواز کا بچپنا تھا، جوان نہیں تھے آپ، کم عمر ہی تھے، تو آپ اپنے والد صاحب کے اس چھوڑے ہوئے باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، بولی سے پانی نکال نکال کر درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ خدمت کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے ایک اور ولی جن کا نام سیدنا ابراہیم قندوزی، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی نظر معین الدین حسن چشتی پر پڑی۔ آپ باغ کے اندر آئے، ابراہیم قندوزی، غریب نواز نے جو دیکھا کہ اللہ کا ولی میرے باغ میں آ رہا ہے، بچپنا حالانکہ، لیکن نگاہ ولی کی کیسی ہے۔ اپنی چادر کو آپ نے وہ درخت میں پھنسا کر رکھا تھا، فوراً چادر کو نکالا اور زمین پر بچھا دیا اور اللہ کے ولی کو سلام کیا، کہا حضور آپ یہاں بیٹھے۔ ادب دیکھیے، اخلاق دیکھیے بزرگوں کا، ایسے ہی ادب کرنا۔ کوئی بڑا آ جائے آپ سے عمر میں، آپ اس کا کھڑے ہو کے استقبال کریے، سلام کیجئے اور بیٹھنے کے لیے کہیے، عزت کی جگہ بٹھائیے۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں۔ میرے سرکار بھی ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک عورت، ایک خاتون جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چادر سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے، وہ آئیں حضور کے قریب تو حضور نے پہچان لیا یہ کون آ رہی ہیں، تو حضور پاک نے اپنے کندھوں پہ جو چادر تھی وہ چادر کو نکالا، زمین پہ بچھا دیا اور آنے والی خاتون کو سلام کیا، کہا مائی اس پر بیٹھ جائیے۔ سید عالم علیہ السلام نے جب اس خاتون کو بٹھایا اور آپ بھی بیٹھے، کچھ دیر بات چیت ہوئی دونوں کی، پھر وہ خاتون اٹھ کے چلے گئی تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون مقدس خاتون ہے، یہ کون عظمت والی عورت ہے آقا کہ آپ نے اپنی چادر نبوت کو بچھایا اس کے لیے، کون عورت ہے یہ؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میری دودھ ماں ہے، جس کا میں نے دودھ پیا تھا، دائی حلیمہ، یہ حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ۔ تو آقا نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا جب اتنا احترام کیا ہے تو آپ کی حقیقی ماں کا احترام کتنا کیا ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا مقام بہت بلند ہے، چاہے وہ دودھ پلانے والی ماں ہو یا ہمیں جنم دینے والی ماں ہو، ماں ماں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی، آپ کے پاس بھی اگر کوئی بزرگ آ جائیں، بڑے عمر کے آ جائیں، تو آپ بھی ان کے لیے اہتمام کیجئے، آقا کی سنت ادا ہو جائے گی، ہے نا، اور سرکار غریب نواز کا کردار بھی ادا ہو جائے گا۔ الحمدللہ غریب نواز نے چادر بچھائی اور آنے والے بزرگ کو بٹھایا، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو۔ پھر آپ نے پوچھا کیا نام ہے شہزادے تمہارا؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام معین الدین حسن ہے۔ معین الدین حسن بہت اچھا نام ہے۔ اے معین الدین حسن، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ انگور کے باغ کو تم پانی سیراب کرو، اللہ نے تم کو اس لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم باغ کو سیراب کرو، انگوروں کی دیکھ بھال کرو، اس لیے نہیں پیدا کیا رب نے تم کو۔ تمہاری پیدائش کا مقصد بہت بڑا ہے، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ تم باغ کی رکھوالی کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اسلام کے چمن کو سیراب کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بس اللہ کے ولی کا جملہ، نصیحت دل پہ ایسا اثر کر گئی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ باغ نہیں رکھوں گا میں، یہ باغ بیچ دوں گا، جو بھی قیمت آئے گی
الحمدللہ آپ نے باپ کو بیچ دیا، قیمت آئی، تو اس وقت بچپنے میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں پر رقم پوری خرچ کر دیا آپ نے، بچا کر نہیں رکھا خزانے میں، سب خرچ کر دیا۔ تو غریب نواز جو آپ کا نام مشہور ہے وہ آج کے زمانے میں تو مشہور ہے ہی ہے، تو یہ نہ سمجھنا غریب نواز اس دور کے غریب نواز ہے، نہیں، بلکہ آپ پیدائشی غریب نواز ہیں۔ غریبوں کا خیال، غریبوں کی مدد، غریبوں کی دستگیری، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ غریب نواز کا بچپن کا عمل ہے۔ اور آج کے پیر و مرشد سرکار خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی نے خاص طور سے نصیحت کی اپنے مرید معین الدین حسن کو، اے معین الدین، غریبوں کا خاص خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اے غریب نواز، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی کہی ہوئی باتوں پر کتنا پیارا عمل کیا۔ غریب نواز جب تک زمین کے اوپر رہے، غریبوں کی دستگیری کرتے رہے، اور آج زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آج ہی دستگیری فرما رہے ہیں، آج ہی غریبوں کو پال رہے ہیں۔